اسرائیل حماس کے تصادم میں ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حماس کیا ہے، اس میں کون لوگ شامل ہیں اور حماس کے مذہبی اور سیاسی عزائم کیا ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ حماس کا عربی موقف حرکات المقاومہ الاسلامیہ ہے، جس کے میننگ اسلامک ریزسٹنس موومنٹ کے ہیں۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی مزاحمتی جماعت کا نام ہے۔ حماس کا قیام 1987 میں اخوان المسلمین کے جلسے میں کیا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم حماس کو سمجھیں ہمیں اخوان المسلمین کو سمجھنا ہوگا۔ اخوان المسلمین 1928 میں مصر میں ایک اسلامک تحریک کے طور پر وجود میں آئی۔ اس تحریک کا مقصد عرب اور مسلم ریاستوں میں اسلامی اقدار کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ ابتدا میں اس تحریک نے اس وقت کے مروجہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کو بھی چیلنج کیا۔ 1935 میں اخوان المسلمین نے فلسطین میں رابطے قائم کرنا شروع کر دیے۔ آنے والے 10 سالوں میں 1945 تک اخوان المسلمین نے غزہ اور یروشلم میں اپنی شاخیں قائم کی۔ 1948 میں نکبہ کے حالات کے بعد جب فلسطینی معاشرہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور لوگ بے گھر ہو چکے تھے، اس وقت اس تنظیم نے اپنے آپ کو فلسطینیوں کے سامنے ایک فلاحی ادارے کی حیثیت سے پیش کیا اور یہ تنظیم فلسطین میں مذہبی اور اخلاقی اصلاحات کرنے میں نظر آنے لگی۔ 1967 میں جب اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا تو اخوان المسلمین نے کوئی مزاحمت میں حصہ نہیں لیا۔ تنظیم نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد سماجی اور مذہبی اصلاحات اور اسلامی اقدار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ 1980 کی دہائی میں اس تنظیم کے عزائم بدلنا شروع ہوئے۔ 1973 میں احمد یاسین نے اخوان المسلمین کی شاخ کے طور پر غزہ میں سماجی، مذہبی اور خیراتی ادارے المجامع الاسلام کی بنیاد رکھی۔ احمد یاسین کے اس خیراتی ادارے کی اسرائیلی حکام نے بھی مدد کی۔ یتزاق رابین، جو اس وقت غزہ کا اسرائیلی فوجی گورنر تھا، اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس نے احمد یاسین کے اس خیراتی ادارے کو فنڈز دیے تھے۔ اسی طرح غزہ میں اسرائیل کے مذہبی امور کے عہدیدار ایون کوہن نے لکھا کہ حماس کو اسرائیل نے ہی بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ احمد یاسین کے اس ادارے نے اپنا اثر و رسوخ مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ حماس کا بنیادی خیال 1987 کے جلسے میں اس وقت لایا گیا جب غزہ کی چوکی پر اسرائیلی فوج کا ٹرک ایک فلسطینی کار سے ٹکرا گیا، جس میں 4 فلسطینی لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے کے رد عمل کے اظہار کے لیے یہ اجلاس احمد یاسین کے گھر پر منعقد ہوا، جہاں احمد یاسین نے عبدالعزیز الرنتیسی کے ساتھ مل کر حماس تشکیل دی۔ 1988 میں حماس نے اپنا ایک چارٹر بھی شائع کیا، جس میں پہلی بار واضح طور پر اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ فلسطین کو ایک اسلامی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حماس اور PLO کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ناظرین، PLO کا فلسطین کی پالیٹکس میں سب سے اہم رول ہے۔ PLO 1964 میں پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن کے نام سے وجود میں آئی۔ یہ ملٹی پارٹی آرگنائزیشن ہے جو یہاں کی سب چھوٹی بڑی پارٹیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اس آرگنائزیشن کی 2005 تک سب سے زیادہ پاورفل رہنے والی پارٹی کا نام فاتح ہے، جس کا لیڈر یاسر عرفات تھا۔ 2004 میں یاسر عرفات کی موت کے بعد حماس اور الفاتح کے درمیان تصادم خونی شکل اختیار کر گیا۔ فلسطین کے خود مختار کمیشن برائے شہری رپورٹ 2006-07 کے مطابق حماس اور الفاتح کے درمیان ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے 600 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کو امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک دہشت گرد اور بنیاد پرست تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ 2005 کے بعد
حماس نے فلسطین کے سیاسی امور میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ 2006 کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کر لی۔ 2007 میں حماس نے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہاں حکومت قائم کر لی۔ حماس کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ معاشی اور فلاحی کام سر انجام دیتا ہے، جبکہ دوسرا اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا ہے۔ حماس کے منشور کے مطابق یہ گروہ اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ حماس کا کلچرل ونگ دعویٰ ہے، جبکہ عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حماس کے عسکری ونگ کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔